السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورہ آل عمران انشاءاللہ اگلی آج کی آیات میں پہلے اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح ہے جی، تو فا استئنافیہ ہے، مطلب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ان کیا ہے؟ شرط کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی آ رہا، حاجہ یحاجو، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بحث مباحثہ کرنا، تکرار کرنا، دلائل کے ذریعے ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کرنا۔ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل ہے ہم۔ فَإِنْ حَاجُّوا، اگر وہ بحث مباحثہ کریں، جھگڑا کریں، کس سے؟ مفعول انتا، حالت نصب میں کاف۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، اب جواب شرط کیا ہے؟ وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، قل فعل امر انت فاعل، آپ کہہ دیجئے، کہیے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ مقولہ ہے پورا، یہ پورا مقولہ ہے۔ اچھا، اس میں اس کو دیکھیں، اسلمت باب افعال، افعل یفعل، اسلم یسلم اسلاما، اسلمت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، فاعل کیا ہے اس کا؟ انا۔ اسلمت، میں فرما بردار ہوا۔ اسلام کیا ہے؟ فرما برداری، اپنے سر جھکا دینا اطاعت کے لیے۔ اسلمت، میں فرما بردار ہوا۔ کیسے فرما بردار ہوا؟ اسلمت وجہیہ، یہ وجہ یہاں پہ کون سی حالت میں ہے؟ دیکھیں، یہ تھا وجہ ہو، پہلے اس کو دیکھ لیں، حالت نصب میں وجہ ہو، اس کا چہرہ۔ ہاں جی، میں نے کہنا ہو میرا چہرہ، وجہ، اب وجہی تو نہیں کہہ سکتا میں، آگے یا ہے، یا کی وجہ سے یہ زیر ہو جائے گی، یہ نصب ہے مفعول۔ اسلمت وجہیہ، میں نے فرما برداری اختیار کی، کس کے ساتھ؟ اپنے چہرے کے ساتھ۔ للہ، لام حرف جر، اللہ حالت، اللہ کا جو نام ہے وہ حالت جر میں ہوا۔ کیا ہوا؟ اسلمت وجہیہ للہ، میں نے فرما برداری اختیار کی اپنے چہرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور کیا ہے؟ واو حرف عطف، اور من موصولہ، من موصولہ، کیا مطلب؟ جو۔ اتبع یتبع، اتبع یتبع، باب افتعال، اتبع واحد مذکر فعل ماضی غائب کا صیغہ، اور وہ ہے کون؟ یہ نیچے زیر ہے نا یہاں پہ، کیوں زور بھائی؟ کریکشن کروا دیا کریں یہ والی۔ من اتبع، جس نے پیروی کی، اس کا فاعل ہو گیا من، اور یہ نی کیا ہے؟ انا کی جگہ پہ، انا میں، اور انا کی حالت نصب کی ضمیر
یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ جو یا ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ اگر وہ آپ سے بحث مباحثہ کریں، فَقُلْ آپ کہہ دیجئے اسلمت میں فرما بردار ہوا وجہی اپنے چہرے کے ساتھ للہ اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی فرما بردار ہوا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. آگے کیا جی؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ اوتوا الکتاب یہاں تک. اچھا یہ بات پہلے مکمل ہو گئی، شرط کے ساتھ جواب شرط آ گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. وَقُلْ اور عطف ہے مزید اس کے ساتھ کیا ہے؟ قل فعل امر کا صیغہ انت فاعل، اور آپ کہیے کہ اب دیکھیں کہنا جب بھی ہوتا ہے وہ لام کی پریپوزیشن سے آتا ہے، جسے کہنا ہو وہ اس طرح آ رہا ہے لام کے ساتھ. الذین اسم موصول، للذین آپ کہیے ان لوگوں سے، حمزہ تا یا مادہ عطایاتی یا آتا یوتی باب افعال، آتو انہوں نے دیا، مجہول اوتو انہیں دیا گیا، نائب الفاعل ہم انہیں کیا دیا گیا؟ مفعول اس کا حالت نصب میں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آپ کہیے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی. آگے کیا ہے؟ وَالْأُمِّيِّينَ اچھا ان لوگوں سے کہا، اور کن سے؟ مزید وہ امیین. امیون، امیون کیا ہوتا ہے جی؟ ان پڑھ، جو نہ لکھ سکتا ہے نہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اور اس کی حالت جر ہے یہ، اس کے اوپر اسلام کا اثر ہے. امیون، امیون جمع مذکر سالم، پھر اس کی حالت زر امیین. تو آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور جو ان پڑھ ہیں. آگے کوشچن، حمزہ استفہام، اسلم تم، اسلم یسلم اسلامن، اسلم تم تو میں آپ کو کئی بار نشانی دے چکا ہوں، فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ. اسلم تم کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ اسلم تم تو سمپل وے میں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ آگے جی فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر آپ دیکھیں جملہ استئنافیہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ان حرف شرط اگر اسلموا ہم فاعل جمع مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا، اسلموا اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، یہ جواب شرط ان کا جواب آ گیا. قد کا مطلب قریب کا ترجمہ ہے، ماضی قریب کا. اہتدا یہتدی باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنا. ٹھیک ہے جی، باب افتعال سے ہدایت حاصل کرنا. فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ فقد اہتدوا. اب دیکھیں اس کو کس طرح بن رہا ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا انہوں نے ہدایت حاصل کر لی، انہوں نے ہدایت حاصل کر لی. آگے جی وَإِن یہ عطف ہے اسی کے اوپر جو پچھلی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ. وَإِن تَوَلَّوْا وَلَّا يُوَلِّي کیا ہے جی؟ منہ موڑنا. تولوا ہاں جی وَإِن تَوَلَّوْا ہاں جی اچھا آگے چلیں ذرا، آگے بتائیں، ابھی اس کا جواب ملے گا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَإِن تَوَلَّوْا تَوَلَّى يَتَوَلَّى نہیں وہ کنفیوژن ہو رہی ہے ایک. وَلَّا يُوَلِّي يُوَلُّونَ صحیح ہے. یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے باب تفاعل سے. تولا یتولا،
تولا تولا تولو، ٹھیک ہے جی، تولو، ان تولو اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، جواب کیا ہے؟ جواب شرط فا تھا کیا یہاں؟ تھوڑا سا اس کو نارمل کر کے لکھ لیتے ہیں، البلاغ علیکا، بلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا، مبتدا خبر متعلق خبر، البلاغ پہنچا دینا، علیکا آپ پر، پہنچا دینا ہے آپ پر۔ اس کو اب تاکید کے اسلوب میں لایا گیا، علیکا کو شروع میں رکھا گیا، علیک البلاغ آپ پر پہنچا دینا ہے، پھر اس کے بعد ان لایا گیا، ان علیک البلاغ بنتا ہے، چونکہ یہ مبتدا ہے ان کا اثر اس پہ آ گیا، یقیناً آپ پر پہنچا دینا ہے۔ اب اس کے اوپر مزید تاکید لائی گئی مائے کافہ لا کر، انما علیک البلاغ، اب وہ ان کا اثر ڈراپ ہو گیا، انما علیک البلاغ آپ پر صرف اور صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، بس آپ کے کام کیا ہے؟ صرف اور صرف پہنچا دینا، فانما علیک البلاغ۔ آگے کیا ہے جی؟ واللہ بصیر بالعباد، ہاں جی کیا ہوا؟ اللہ مبتدا، بصیر خبر، متعلق خبر، با حرف جر، عبد کی جمع عباد، اللہ کیا ہے؟ بصیر ہے، کس پر؟ بندوں پر، اپنے یعنی بندوں کو کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے بصارت کی نگاہ سے۔ آگے اگلی آیت شروع ہو گئی، ہاں جی کیا ہے جی؟ ان الذین یکفرون، ان حرف تاکید، الذین اسم ان، یہ صلہ، کفر یکفر کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کفر کرنا، سو یکفرون فعل مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ، ان الذین یکفرون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ آگے جی، اب وہ جس چیز سے کیا جاتا ہے بھی آیات اللہ، یہ متعلق فعل ہو گیا با حرف جر، اللہ کی آیات کا، یوں کر لیں اب انکار کیا۔ آگے جی، سوری کیا نہیں، ترجمہ میں کیا کرنا ہے؟ حال میں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اب اس کے ساتھ ہی عطف ہے، یعنی ایک کام یہ ہو گیا، دوسرا کام یہ، قتل یقتلو فعل مضارع جمع ذکر غائب، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، نبیون کی جمع نبیون، اس سے پھر نبیین، حالت نصب مفعول ہے یقتلون کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، اب یہ سبب ہے کہ کس سبب میں قتل کرتے ہیں؟ غیر حق تھا، بعد سے غیر جر چلا گیا، بغیر حق بغیر حق کے، یعنی نا حق قتل کرتے ہیں۔ آگے اب یہ تیسری چیز آ گئی، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بالقسط من الناس، ہاں جی، اور تیسرا وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ ہم اس کا فاعل، الذین وہ لوگ، امر یامر حکم دینا، یامرون اس کا صلہ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ یامرون ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ بالقسط انصاف کا، انصاف کا، عدل کا حکم کرتے ہیں، کہاں سے؟ من الناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں جو حق کے اوپر جو ہے وہ احکامات دیتے ہیں، وہ ان کو قتل کرتے ہیں، یہ ان کا تیسرا کام ہے۔ آگے جی، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
علیمن. اب یہ ان کو رزلٹ سنایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام کریں. بشر یبشر تبشیرن باب تفعیل کیا ہے؟ ہاں جی، خوشخبری دے دیں ان کو. غور کریں قرآن کے اوپر. ہم نہیں کبھی طنز میں سناتے انہوں خوشخبری دے دے جا کے میں کردہ بندوبست. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. مذاق بھی اڑانا نا کسی کو، اگر کو تجھے خوشخبری ہے میں پتہ کرتا ہوں تیرا، تو ایک تو خوشخبری یعنی سزا دینی ہے، ساتھ اس کا مذاق بھی اڑایا جائے گا. فبشرہم، انت فاعل، ہم مفعول، انہیں خوشخبری سنا دیجئے. کس چیز کی؟ بحرف جر متعلق فعل عذابن کی، ایک ایسا عذاب جو کیا ہے؟ دردناک ہے. علم ہوتا ہے درد، اس سے علیم، دردناک یعنی بہت زیادہ تکلیف دے. اب وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسا عذاب ہے اور کیا. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت جی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اولئک کا مبتدا اور یہ آگے اس کی خبر ہے. اولئک وہ، الذین جو، اولئک الذین وہ لوگ جو، وہ لوگ، اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کیا ہوگا؟ حبط یحبط، باب سامیہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہونا؟ اکارت ہو جانا، ضائع کر دیا جانا. حبطت واحد مؤنث فعل ماضی کا صیغہ ہے. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جن کے حبطت واحد مؤنث فعل ماضی کا صیغہ. اب فاعل تلاش کریں وہ کون ہے؟ عمل کی جمع اعمال، اعمالہم مرکب اضافی، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. ان کا یعنی ان کا کسی کھاتے میں کچھ نہیں آنے والا. آگے کیا ہے جی؟ وما لہم من ناصرین. وما، ما نفی کا، اچھا یہ واو حالیہ ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا اس وقت. ما نفی کا، لہم ان کے لیے، من حرف جر، اچھا من الناصرین نہیں ہے، من ناصرین، ناصر ان سے جمع، مددگار. اس کا مطلب ہوتا ہے من تبغیضیہ کہلاتا ہے کہ نکرہ کا بھی اخیر نکرہ کر دیا کہ مددگاروں کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے. وما لہم من ناصرین، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا. آگے اگلی آیت ہے نا جی. جی الم ترى الی الذین، یہ ہم نے پہلے کیا تھا الم ترى، حرف استفہام، لم نفی ماضی کے لیے چلا جاتا ہے، ترا کا یا ڈراپ. کیا آپ نے نہیں دیکھا سے مراد یہاں کی، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ کن کی طرف؟ الی حرف جر، الی الذین، الذین اسم موصول، ان لوگوں کی طرف. آگے جی. اوتو یہ مجہول فعل ماضی، ہم اس کا نائب الفاعل، جنہیں دیا گیا. ہاں جی، نصیباً کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ہاں جی، نصیب یعنی آپ کا نصیب ہے، کیا ہے بیسیکلی؟ وہ آپ کا حصہ ہے. میرے نصیب میں جو ہے مطلب کیا ہے؟ میرے حصے میں جو آیا. سو اوتو انہیں دیا گیا، نصیباً مفعول اس کا، حصہ، کچھ حصہ. کہاں سے؟ من حرف جر، من الکتاب، کتاب میں سے. آگے جی. یدعون الی کتاب اللہ، یدعون
دعا یدعو باب نون سے پکارنا، یدعونا فعل مضارع جمع مذکر غائب مجہول کا صیغہ، یدعونا انہیں پکارا جاتا ہے، الی حرف جر کدھر؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف. آگے جی لیحکم بینہم، کیوں پکارا جاتا ہے؟ لام تعلیل کے لیے، حکم یحکم فیصلہ کرنا، اور یہ نصب چلا گیا لام تعلیل کی وجہ سے، تاکہ لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے. وہ کون؟ کتاب اللہ. لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم یہ ان کے درمیان، تاکہ وہ ان کے پکارا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ ادھر آؤ کتاب سے دیکھو، تاکہ وہ کتاب پھر تمہارے درمیان فیصلہ کرے. آگے جی ثم یتولا فریق منہ ہم، ثم یتولا، اچھا جب انہیں پکارا گیا کتاب کی طرف، ثم پھر، تولا یتولا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یتولا وہ منہ پھیرتا ہے، فاعل کون اس کا؟ فریقن ایک گروہ، ثم یتولا فریقن من حرف جر ہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرتا ہے. آگے کس حالت میں؟ وہم، یہ واو حالیہ ہے، وہم معرضون، ہم مبتدا، معرضون خبر، معرضون اعراض کرنے والا، وہم معرضون اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، جسے کیا کہتے ہیں؟ اعراض کرنا. کیا اس کی اردو میں مزید تعریف کریں گے؟ اعراض کرنا. اس نے اس سے اعراض کیا، کنی کترانا، منہ پھیر کے چلے جانا. آخری آیت جی، یا بھی ہے ایک، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 4 منٹ رہ گئے ہیں، کیونکہ تفسیر اس کے مختصر سی ہے سب کی. آگے کیا ہے جی؟ ذالک بأنہم قالوا، اچھا یہ پیچھے جو تھا ذالک وہ اس لیے با سببیہ، اور انہم ذالک بانہم یہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے، فعل ماضی قالو، انہوں نے، یہ اسم و انہ ہے، بانہم قالو کیونکہ انہوں نے کہا. آگے جی لن تمسا النار الا ایاما معدودات. انہوں نے، پچھلی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لن فعل مضارع کے ساتھ مستقبل کی نفی کے لیے ہرگز نہیں، مس یمسو چھونا، تمسا نصب ہو گیا لن کی وجہ سے، یہ واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہے کیونکہ فاعل مؤنث ہے، نار آگ مؤنث ہوتی ہے، اور یہ مفعول ہے نا. لن تمسنا النار ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یہ حرف استثناء، ایامن یومن کی جمع، یہ نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجھے کسی نے یوٹیوب سے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا اس کا بھی بتایا کریں کہ یہ حرف استثناء کے بعد رفع کیوں ہے اور نصب کیوں ہے. اس کے نصب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے جس میں سے اس کو نکالا جا رہا ہے وہ سیم کیٹیگری کا نہیں ہے. یعنی میں کہتا اگر سارے طالب علم آئے سوائے حامد کے، تو حامد انہی طالب علم کی کیٹیگری میں سے تھا. اب چونکہ یومن کو اس میں سے نکالا گیا تو یہاں تو یومن سے مناسبت کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ نصب چلا گیا کہ یہ منقطع ہے، کہ پیچھے جو بات ہوئی ہے یہ اس میں سے نہیں ہے، الگ سے ایک چیز ہے. الا ایامن سوائے اس کے کہ چند دن، یہ اس کی صفت ہے گنے ہوئے معدودات. آگے جی وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، یہاں تک. اچھا حال ان کا کیا ہے؟ غرہ یغرو، کیا دھوکے میں ڈال دینا. غرہ اس نے دھوکے میں ڈالا، ہم مفعول فعل ماضی تھا.
اس نے انہیں دھوکے میں ڈالا کس معاملے میں؟ فی حرف جر دینہم متعلق فعل، ان کے دین کے بارے میں اس نے انہیں دھوکے میں ڈالا کس چیز نے؟ یہ جو انہوں نے سوچ لیا تھا خود ہی سے، چینج کر دیں. ہاں جی آگے. ما کانوا یفترون، ما موصولہ. اب یہ دیکھیں، اب تھوڑا سا یہاں سے ملائیں. وغرہم فی دینہم، اس نے انہیں دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ آ رہا ہے، اور وہ پچھلی بات ہو چکی ہے کہ وہ خود ہی سے گھڑتے تھے. ما کانو، کانو وہ تھے، اس کا ہم اسم اور یہ اس کا خبر ہو گئی. افطرا یفتری، افطرا یفتری باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا، باتیں گھڑنا، خود سے ہی کوئی بات بنا دینا. سو یفترون فعل مضارع جمع مذکر غائب. ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے. یہی نا جو انہوں نے گھڑا اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہم تو چند دن، تو یہ انہوں نے خود سے ہی بات گھڑ لی جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں تھی. اگلی آیت جی مختصر ہے. فَكَيْفَ، آج نماز شروع سے کس نے پڑھی؟ عشاء کی. یہی آیات تھی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. کیفَ کیسے، اذا جب اذا آ جاتا ہے تو پھر شرط بن رہا ہوتا ہے. جمعنا، جمع یجمع، جمعنا فعل مضارع، جمع فعل ماضی، جمع متکلم کا صیغہ، جمعنا نحن اس کا فاعل. فکیف اذا جمعنا ہم اس کا مفعول. فکیف اذا جمعنا، سو کیسے جب ہم انہیں جمع کریں گے. کب؟ لام حرف جر لیوم، ایک دن. یہ اس کی صفت ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ چونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، لا نفی جنس کا ہے. آگے جی، اور فیہ میں ہی واپس یوم کی طرف. آگے ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور حالت ان کی کیا ہوگی؟ وفا یوفی، اس کا مطلب تھا پورا پورا دینا. سو ماضی مجہول کا قاعدہ، یعنی وفیت مؤنث واحد، اسے پورا پورا دیا جائے گا، اسے پورا پورا دیا جائے گا. وہ کسے؟ کلو اس کا نائب الفاعل، نفسن ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا. ما موصولہ کا سبت، پھر ماضی واحد مؤنث، اس نے کمایا، جو اس نے کمایا اس حال میں کہ وہ حالیہ، ہم مبتدا لا یظلمون خبر، اس حال میں کہ وہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یظلمون مجہول فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. سو الحمدللہ ہو گیا پورا جی. ہاں جی بس، جزاکم اللہ خیرہ. تو انشاءاللہ کل ایک الگ ٹاپک ہے. پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا مختصر. اور اس ہر آیت، اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں ہمارے لیے سبق ہیں. ہاں جی تفسیر اس کی. پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں. میں تو اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کی خالص عبادت کرتا ہوں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، یعنی جنہوں نے میرے دین کو قبول کر لیا، وہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں. یہ آیت کریمہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ
انا ومن اتبعانی، سورہ یوسف۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں۔ اسلام سب لوگوں کا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کا حساب ہے اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے تمام کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، یعنی اب یہ جو میں آیات بیچ میں پڑھتا ہوں نا، اس کا ترجمہ نہیں بولتا کیونکہ ترجمہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، صرف ان کی جو وضاحت ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور ضلالت کا مستحق کون ہے، اور اس کی یہ شان ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کام کرتا ہے اس کی بابت اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام یہ کرتے ہیں اس سے ان کی پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ بھی اس کی حکمت اور رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر آیات کریمہ اس بات کی صریح دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ آپ کے دین سے یہ بات بداہتاً معلوم ہے اور کتاب و سنت کے بے شمار دلائل سے یہ ثابت ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اللہ عز و جل بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب میں تواتر سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں اور مختلف انسانی گروہوں یعنی عرب و عجم، اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو خطوط لکھ کر دعوت الی اللہ دی تاکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بجا لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ اگلی آیت 21 اور 22 کی تفسیر، کفر اور انبیاء و صالحین کو قتل کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب کی مذمت ہے کہ انہوں نے زمانہ قدیم و جدید میں ان آیات الہی کی تکذیب کر کے جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ان تک پہنچایا تھا گناہوں اور محرمات کا ارتکاب کیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے تکبر، عناد اور حق سے دشمنی اور حق کی اتباع سے انکار کے پیش نظر کیا۔ پھر انہوں نے بغیر کسی سبب اور گناہ کے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس خون سے ہولی کھیلی، اور اس سے بھی انہوں نے دریغ نہ کیا جب انہوں نے اللہ کی شریعت کو ان تک پہنچایا تھا۔ اس کے سوا ان کا اور کوئی جرم نہ تھا کہ وہ حق کے داعی تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے۔ یہ تکبر کی انتہا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو ہٹ درمی سے نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے جب حق سے منہ موڑا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی سے اور آخرت میں رسوا کن عذاب سے دوچار کر دیا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی ان کو دکھ دینے والے، ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 23 سے 25 کی تفسیر، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے اہل کتاب کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو بزعم خود اپنی دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے مطابق عمل پیرا تھے، جب انہیں یہ دعوت دی جاتی تھی کہ ان دونوں کتابوں کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو یہ تورات اور انجیل سے منہ پھیرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں۔ ان میں سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت اور عناد کے حوالے سے ان کے ذکر کرنے میں ان کی حد درجہ مذمت کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یعنی حق کی مخالفت پر اس بات نے انہیں آمادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اپنے لیے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ دنیا میں 1000 سال کے عوض ایک دن کی حساب انہیں کل 7 دن جہنم میں گزارنے ہوں گے، جیسا کہ قبل ازیں سورہ بقرہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھ رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی ان کے اس فاسد گمان نے انہیں اپنے اس باطل دین پر ثابت قدم رکھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ انہیں صرف چند دن تک چھوئے گی۔
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں. یعنی ان کا حال کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، اس کے رسولوں کی تکذیب کی، انبیاء علماء کو قتل کیا جو کہ نیکی اور کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے بارے میں پوچھے گا، ان کا محاسبہ کرے گا، انہیں سزا دے گا. اسی لیے تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، یعنی اس کے وقوع پذیر ہونے میں کچھ شک نہیں. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.